اے لوگو میری بات غور سے سن لو، کیونکہ اس سال کے بعد اس مقام پر شاید پھر کبھی میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اے لوگو میرے بات کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا، باپ کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اے لوگو مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی کوئی چیز دوسرے پر حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود اسے دے دے۔ اے لوگو کسی شخص کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اے لوگو جاہلیت کے تمام سود معاف ہو گئے، جاہلیت کے تمام خون معاف ہو گئے، اور تمام خونوں میں سے سب سے پہلے جس خون کو میں خود معاف کر رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ مسلمانوں کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا کہ جسے بنو حذیل کے لوگوں نے مار دیا تھا۔ اے لوگو یہ دن حرمت والا دن ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہر حرمت والا شہر ہے۔ دیکھو تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت کی اسی طرح سے حرمت ہے کہ جس طرح سے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اے لوگو اپنے غلاموں کا بہت خیال رکھنا، جو تم کھاؤ وہی انہیں بھی کھلانا، جو تم پہنو وہی انہیں بھی پہنانا۔ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر دیں کہ جسے تم معاف نہ کر سکو تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بیچ دینا مگر انہیں سزا نہ دینا۔ اے لوگو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، نہ حق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ 5 نمازیں ادا کرنا، اپنے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا اور تم اپنے رب کی جنتوں میں چلے جاؤ گے۔ اے لوگو مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے۔ اے لوگو ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہنا، وہ تمہاری دستے نگر ہیں، وہ خود اپنا کچھ بھی نہیں رکھتی اور تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اے لوگو انہیں فراخ دلی کے ساتھ مال و نفقہ دیتے رہنا، تم ان پر جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ لوگو انہیں اچھا کھلانا، انہیں اچھا پہنانا، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں، وہ تو ہمارے اموال میں سب سے قیمتی چیز ہے، ادھار لی ہوئی ہر شے کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اے لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرتے رہے تو کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، اور وہ چیز ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ سنو شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا کہ اب اس شہر میں کبھی اس کی عبادت ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت ضرور ہوگی اور وہ اسی سے خوش ہے۔ اے لوگو خبردار یہ 4 چیزیں کبھی نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اس جان کو کبھی قتل نہ کرنا کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو، کبھی زنا نہ کرنا اور کبھی چوری نہ کرنا۔ اے لوگو اہل کتاب میں سے جو اسلام لے آیا اس کے لیے دگنا اجر ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے کہ جو ہمارے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو یہ حج اکبر کا دن ہے، کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ عرفات میں کھڑے تھے کہ اسی وقت آپ پر المائدہ کی تیسری آیت نازل ہوئی اور آپ نے وہ آیت بآواز بلند پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پر اپنا احسان پورا کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس وقت دیکھنے والوں میں سلمہ بن نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ پیچھے ان کی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بابا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اونچے کھڑے ہو جاؤ۔ سلمہ جب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ بابا نے بتایا کہ وہ جو سرخ اونٹ پر ہاتھ میں چھڑی لیے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں انہیں دیکھو، وہ ہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور ربیعہ بن امیہ بن خلف آپ کے جملوں کو اونچی آواز سے سب کو سنانے کے لیے دہرائے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر 100 اونٹ قربان کیے کہ جن میں سے 63 قربانیاں آپ نے اپنے ہاتھ سے کی تھیں، جبکہ باقی قربانیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھیں۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے نام پر ایک گائے ذبح کی اور پھر ان سب کے گوشت بانٹ دیے، ان کے پیٹ کا جھول بھی بانٹ دیا اور ان کی کھالیں بھی بانٹ دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک اعرابی آیا اور آپ کی چادر پکڑ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ چادر بھی مجھے دے دیں، اور آپ نے اپنی چادر بھی اسے دے دی۔ اسی دوران اور بھی 2 لوگ آئے اور وہ صدقات مانگنے لگے، لیکن وہ لوگ امیر اور صحت مند لوگ تھے، لہٰذا انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان صدقات میں سے دے سکتا ہوں، لیکن یہ سامان مساکین کے لیے ہے۔ حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے، اسے روکا اور فرمایا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تم سب کو معاف فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ مزدلفہ سے واپس لوٹے تو آپ کے چہرے پر بے انتہا اطمینان اور سکون تھا، ایسا سکون کہ اسے دیکھ کر ہمیں بھی خوشی محسوس ہونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے عبادت کے طریقے سمجھ لو، مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میری تم سے حج میں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ جوان اور سب سے زیادہ طاقتور تھا، تو میں ان میں گھستا چلا گیا، صفیں چیرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور پہنچتے ہی میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت، اتنی عمدہ اور اتنی ٹھنڈی چیز نہیں پائی تھی کہ جتنا خوبصورت، جتنا عمدہ اور جتنا ٹھنڈا آپ کا ہاتھ تھا۔